السلام علیکم، ابو بکر صافی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ناران بابوسر روڈ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فرسٹ گاڑی جو ہے نا بولوگر کے بیک سائڈ سے آ رہی ہے اس وقت جلاس والی سائڈ سے جو ہے نا ناران بابوسر ٹریفک جو روڈ ہے وہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، بابوسر چلاس جو گزشتہ ہفتے قیامت برپا ہوئی، اس کے بعد پھر یہاں پر ریسکیو آپریشن اور یہاں کی جو لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی اس کو ہٹانے کا کام جاری تھا، اور آج اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے اس لینڈ سلائیڈ کو ہٹا کر اس قابل بنا دیا گیا کہ وہاں سے گاڑیاں ابھی گزر رہی ہیں۔ فی الحال سنگل ٹریک اوپن ہے، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ابھی جن سے جو بچ کے جن کی گاڑیاں ٹھیک رہی ہیں وہ اب یہاں سے یہ قافلہ جن سے وہ نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی ابھی کیا ضرورت ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ لوگ جو مقامی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ راستہ کھلنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ وہ لوگ کتنے دنوں سے پھنسے پڑے تھے۔ اب ان کی ضروریات کی زندگی جن سی ہیں وہ انہوں نے آنا جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے راستہ تو بند نہیں کیا جا سکتا ہے، راستہ کھول دیا گیا ہے۔ مزید پر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے دوبارہ کچھ قسم کا کوئی مسئلہ بنے، لیکن فی الحال تک تو یہ ناران کی ویڈیو ہے جو کہ ہمیں یاسر ملک صاحب نے بھیجی ہے، ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ وہ آج صبح یہاں ناران سے واپسی کے لیے نکلے ہیں، تو یہ انہوں نے صبح کی کلپنگ بھیجی تھی کہ جب موسم بڑا زبردست تھا۔ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو اب سے کچھ دیر قبل کے مناظر بھی دکھائیں گے جلکھٹ سے، جہاں سے اشرف بھائی بھی بتائیں گے کہ یہ جو بادل اس وقت نظر آ رہے ہیں یہ صبح کے تھے 10 بجے کے، اور اب اس وقت جو ہے وہاں پر جلکھٹ والی سائڈ پہ بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو یوں کبھی بارش اور کبھی موسم کا صاف ہونا یہاں پر ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ سی سا والی صورتحال موجود ہے۔ اگر ساتھ بات کریں الرٹ کی، تو الرٹ بھی موجود ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ 27 سے لے کے 31 جولائی تک بارشیں مزید متوقع ہیں۔ تو ایسے میں جناب یہ بارشیں اب ہو رہی ہیں۔ یہ جلکھٹ کا موسم ہے، جلکھٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی پھلکی جو ہے وہ بارش اور بادل گہرے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ بارش اب بڑوائی کی طرف بڑھ رہی ہے، بابوسر ٹاپ کی طرف سے ہوتی ہوئی اب بڑوائی کی طرف گامزن ہے۔ اس وقت وہاں پر جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اشرف بھائی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے کیا بتا رہے ہیں کہ اس وقت موسم کیسا ہے، اور آج 28 جولائی کو وہاں پر کیا کچھ حالات ہیں۔ اشرف بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی کاغان کے سب سے خوبصورت مقام جلکھٹ سے اس وقت تازہ ترین 28 تاریخ 2025 اور 7واں مہینہ کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے۔ اس وقت میں وادی کاغان کے سب سے خوبصورت مقام جلکھٹ میں موجود ہوں، پیالہ جھیل کے پاس۔ تو ابھی تقریباً 10-15 منٹ ہلکی بارش ہوئی تھی، یہاں پہ بڑے خوبصورت نظارے ہیں۔ تو دریائے کنار کی بات کی جائے، بالکل اپنی سطح پہ ہے، اس کے پانی میں تقریباً 6 انچ بھی اضافہ نہیں ہوا۔ بڑے ہی خوبصورت مناظر ہیں، سامنے نوری ٹاپ روڈ، اور اسی طرح یہ دیکھیں بابوسر ٹاپ کے پہاڑ بادلوں نے گھیرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح نوری ٹاپ سے ہوتے بابوسر ٹاپ روڈ۔ ماشاءاللہ بارش کاغان میں ہوتے ہوئے پہاڑوں کے بڑے ہی خوبصورت نظارے ہیں، اور سبزہ جو ہے چھا گیا ہے، اور ہلکی بارش اس وقت وادی کاغان کے خوبصورت مقام جلکھٹ میں جاری ہے۔ اور ماشاءاللہ راستے سارے بحال ہیں، نوری ٹاپ اور لولو سر جھیل تک جانے دیتے ہیں ہر قسم کی گاڑی کو۔ شاید اگر 1-2 دن کے بعد بابوسر ٹاپ کو بھی اوپن کر دیں۔ آپ نے اشرف بھائی کی بات جی سن لی، اور اس وقت جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ناران بازار کے ہیں۔ یاسر بھائی جو ہے وہ کل یہاں پر تھے، آج سے 2 دن یہاں پر رہے ہیں،
انہوں نے کل رات کی بھی ناران بازار کی کلپنگ بھیجی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو کل رات کے مناظر تھے ان میں بھی کہ ٹورسٹ کی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پہ موجود ہے، باوجود اس کے کہ بابو سر کے حوالے سے کچھ لوگوں نے پروجیکٹ اس طرح کیا ہے کہ شاید یہ ناران والی سائڈ پر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ ہوا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ بابو سر سے چلاس والی سائڈ پہ ہے۔ اب بابو سر ٹاپ اور بابو سر گاؤں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ بابو سر گاؤں تو نیچے چلاس سے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اور وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے تک آتا ہے، اور وہیں اسی علاقے میں جب یہ پلین ایریا شروع ہونے لگتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے یہ بابو سر گاؤں والی سائڈ پہ یعنی کہ چلاس والی سائڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس طرف سے تو جلکھٹ اور بیسل میں 2 لینڈ سلائیڈ ہلکی پھلکی مڈ سلائیڈ آئی تھی، مڈ فلو جسے کہتے ہیں، وہ آیا تھا، اسے فوراً ہی ہٹا دیا گیا تھا، یعنی کہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں کے بعد کام شروع ہو چکا تھا، اور ایک رات بند رہنے کے بعد یہ روڈ دوسرے دن صبح دوبارہ کھول دی گئی تھی۔ ٹورسٹ یہاں پر ضروری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کچھ ٹورسٹ جو سے ہیں وہ یہاں پر ایک دن کے لیے مبوس بھی رہے، اور وہاں پر یہ بھی بات کہنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ وہاں پر موجود جو ہوٹلز تھے، جس میں بسم اللہ ہوٹل جلکھٹ اور بیسل میں مون ریسٹورنٹ، انہوں نے ایک بار پھر مہمان نوازی کی تاریخ رقم کی، اور لوگوں کو وہاں پر نہ صرف رہنے کے لیے جگہ دی بلکہ کھانے کے لیے بھی کھانا بھی پرووائڈ کیا، چرپیاں پرووائڈ کی، اور لوگوں کی بھرپور انداز میں خدمت کی۔ یہ بھی اس علاقے کا حسن ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو تمام ہوٹل والے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، وہاں کے مکین اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب اس چلاس واقعے کی اگر ہم بات کریں تو کافی سارے لوگوں کو مقامی لوگ اپنے گھروں میں لے گئے، انہیں رکھا، اور جب پانی نیچے اتر گیا اور یہ ختم ہوا مسئلہ تو پھر نیچے آئے، کیونکہ پہلے یہ اطلاع تھی کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ وہاں سے مسنگ ہیں، لیکن پھر جیسے ہی موسم ٹھیک ہوا تو لوگ ادھرتے گئے، اور یوں پھر آخر تعداد جو سی ہے وہ اب 10 کے قریب رہ گئی ہے۔ ہاں البتہ لیٹسٹ اپڈیٹ ابھی یہ بھی آئی ہے کہ وہاں پر جو وہ نجی چینل کی ایک ہوسٹ ہیں، ان کی جو فیملی ہے ان کی گاڑی مل گئی ہے، لیکن ابھی تک لاشوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ لاشیں کدھر گئی ہیں، لیکن وہ گاڑی ضرور مل گئی ہے، بالکل ڈیمیج حالت میں موجود ہے۔ تو ابھی بھی تلاش جاری ہے اور ریسکیو آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے مزید بھی اپڈیٹس آتی جائیں گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ایک حوالے سے اور بھی بات بتاؤں کہ آپ بالکل گورنمنٹ کی جو SOPs ہیں ان پہ عمل کریں، جس طرح KPK کی گورنمنٹس میں 1422 کال ہے، آپ وہاں پر کال کر سکتے ہیں، اور ان کی جو اتھارٹ ہے اس جب بارش ہو بارش کے دنوں میں سفر نہ کریں، بلکہ میں اس کے لیے آپ کو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ اگر موسم ٹھیک ہے تو آپ ٹریول کریں، جہاں پر آپ کو بادل گھڑے نظر آئیں، بارش نظر آئے، وہیں پر کہیں قیام کر لیں، اس سے آگے پھر ٹریول نہ کریں۔ جب بارش ختم ہو جائے پھر اگلا سفر آپ اپنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت تک ناران بازار میں کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن میرا رب قادر کریم ہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے برسا سکتا ہے۔ تو ایسے میں کہنا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہوگا تو وہ بھی میں نہیں کچھ کہہ سکتا، اور یہ کہوں کہ اس وقت وہاں پر راستے بلاک ہیں یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہے تو وہ بھی غلط ہوگا۔ تو ایسے میں جو ٹورسٹ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کیا اس وقت جانا سیف ہے یا نہیں ہے، تو ایک بات میں ایک اور کلیئر کرتا چلوں کہ پہاڑی علاقے میں کبھی بھی کسی وقت بھی جانا سیف نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقے میں کب کہاں کیا ہو جائے یہ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اور اس کو اگر اس انداز میں دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی بھی سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ اگلے لمحے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایکسیڈنٹ تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لاہور میں بھی ہو سکتا ہے، کراچی میں بھی ہو سکتا ہے، ایون میں نے ایسے ایکسیڈنٹ بھی دیکھے ہیں کہ لوگ گھر سے کوئی نارمل شاپنگ کے لیے نکلے ہیں تو کسی اور تیز رفتار گاڑی نے ان کو مار دیا۔ یہ تو ایک بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیز مان لینی چاہیے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ ہاں بحیثیت انسان پھر اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ہر طرح کے جو سیفٹی میجرز ہیں وہ پورے کریں، اور پھر من جانب اللہ ہے، جو جیسے اس کا وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، کیونکہ کن فیکون، اور جب جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ جایا کرتا ہے۔ تو ایسے میں پھر یہ گوں کی جو کیفیت ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے، بھرپور ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے، اور اپنے جو ہوش و حواس ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے پھر دوسرا، جب آپ کو کوئی بھی متعلقہ بندہ، وہاں کا مقامی بندہ یا کوئی گورنمنٹ کے ادارے آپ کو کسی جگہ جانے سے منع کریں تو پھر منع ہو جانا چاہیے، پھر آگے ضد نہیں کرنی چاہیے، اپنی جو سی ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ہو جائے گا ہم کر لیں گے۔ جیسے کسی کو منع کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں خیر اب ہم گزر جائیں گے، تو اسی اسنا میں پھنس گیا۔ حالانکہ وہ ویڈیوز کافی ساری ہے جس میں مقامی لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جائیں، آگے نہ جائیں، سیف جگہ پہ چلے جائیں۔ اب وہ انہوں نے نہیں مانی، کئیوں
کو یہ تھا کہ ہماری گاڑیاں جو سی وہ نہ ہو جائیں، وہ گاڑیوں کے چکروں میں چلے گئے، بس جو بھی تھا یہ ایک نظام ہے، اس وقت قدرتی جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پنڈی واقعے کی بات کر رہے کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کا، تو کرنل صاحب کو ان کی اپنی جو گلی ہے اس میں انہوں نے اس گارڈ نے منع کیا کہ سر آگے پانی بہت زیادہ آپ نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میں نکل جاؤں گا، اور بس دیکھیں گاڑی بند ہو گئی، اور گاڑی بند ہونے کی صورت میں فلوٹ کر گئی، اور آج دن تک گاڑی جو سی وہ نہیں مل سکی۔ کرنل صاحب کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے، لیکن ان کی بیٹی کی لاش اور گاڑی جو سی ہے وہ مما بنی ہوئی ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ یہاں پر بھی کئی جگہ پہ اتنی 5 فٹ سے 6 فٹ تک طے بنی ہوئی ہے، تو ایسے میں اب کچھ لوگوں کا ملنا شاید ناپید ہو جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں سے کچھ اطلاعات ملی تو ملے گی، لیکن فی الحال جو آپریشن جاری ہے، دیکھتے ہیں اس کے میں کیا ہوتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنی اپڈیٹ تھی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔